صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 202 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی یمدونہم ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم لا یقصرون پھر اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب نہیں آتی ان کے پاس آیات، قالوا تو وہ کہتے لولا اجتبیتہا کیوں نہیں آپ لے کر آتے نشانیاں معجزات، قل ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى پختہ بات ہے میں پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، ما یوحى اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی جانب سے، ھذا بصائر من ربکم اور یہ بصیرت کی باتیں ہیں، قرآن پاک یہ بصیرت کی باتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وہدی یہ ہدایت ہے، رحمۃ لقوم یؤمنون اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو خاموشی سے سنو، وَأَنصِتُوا تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو شیطان برگلانے کی کوشش کرتا ہے،
فرمایا بعض مرتبہ انسان کے کچھ دوست رشتہ دار ایسے بن جاتے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. تو فرمایا اخوانہم یمدونہم، ان کے کچھ بھائی کچھ عزیز یمدونہم ان کو کھینچتے ہیں فی الغی گمراہی میں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی گمراہی کے اندر آ جائیں. وہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرف آ جائیں تو سیلری بڑھ جائے گی، اگر آپ اس طرف آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، غیر اللہ کے اندر تھوڑی سی اللہ کی تھوڑی سی غلامی کرنی پڑے گی لیکن دنیا کا بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا. آپ نے کیا کیا؟ بچے کو حفظ کرنے لگا دیا، یہ تو مسجد کا مولوی بن جائے گا اور محلے کے ٹکڑوں کا محتاج ہو جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. فرمایا اس طرح وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ثم لا یبصرون، اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے. ایک آدمی گمراہی کی طرف خود چل رہا ہے، اب وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی کھینچ رہا ہے کہ یہ بھی اس کام کے اندر میں ملوث ہوں، اسی کام کے اندر ملوث ہو جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت دی ہو تو فرمایا پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ کوشش کرے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑنے کی زیادہ کوشش کرے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، آگے والی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی نہیں آتی تو وہ لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ آپ وحی کیوں نہیں آ رہی، لوگ لجتا بیتہا، کھینچ لائیں وحی کو، کھینچ لائیں کوئی معجزات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے فرما دیجیے قل انما اتبع ما یوحی، پختہ بات ہے میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب میرے رب کی جانب سے. اپنی طرف سے میں کوئی چیز گھڑ کر نہیں لاتا، یہ قرآن پاک میں نے خود نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. ھذا بصائر من ربکم، پھر فرمایا یہ قرآن پاک بصیرت کی باتیں ہیں، اس کی ہر آیت کے اندر بصیرت ہے. اگر انسان غور و فکر پڑھے تو غور و فکر سے اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے پھر یہ قرآن پاک انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور ہر آنے والے دن انسان کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. بربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، پھر فرمایا یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والی ہے، جو اپنے آپ کو آقا کے دامن کے ساتھ جوڑنے والے ہیں. رب یہ قرآن پاک ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. اور فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی برستی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ ایک تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام میں بڑے درجے کے مفسر ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نماز کے اندر تلاوت کی جائے تو مقتدیوں کو چاہیے وہ خاموشی سے سنے. اسی طرح جتنے بھی آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی. اب آگے جا کر تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. بخاری شریف کی روایت ہے، اصل کی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اتنے زوردار الفاظ کے اندر کہا گیا اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے، لہذا امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھی جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ چاہے وہ جہری نماز ہو، فجر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو یا ظہر اثر کی ہو، فرمایا جہری ہو سری ہو، جس کے اندر قرات کی جاتی ہے یا جس کے اندر قرات نہیں کی جاتی، ہر رکعت میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ اذا کبر، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو پھر مقتدی کا جو وظیفہ ہے مقتدی پیچھے آمین کہے. اور اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو انسان کسی وفد کو کسی بادشاہ کے پاس کسی بڑے کے پاس لے کر جاتا ہے تو ان میں سے ایک کو اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، وہ آگے بات کرتا ہے، سارے بات کرنا شروع نہیں کر دیتے. تو فرمایا یہاں بھی جو امام ہے وہ امام قرات کر رہا ہے، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں
کہ فرمایا یہ جو امام کی قرات ہے لہو قرات، وہ مقتدیوں کی بھی قرات ہے، جو امام قرات کرنا ہے لہذا مقتدی کی قرات ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو جہری نمازیں ہیں ان کے اندر تو قرات نہیں کرنی بلکہ خاموشی سننا ہے، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر انسان امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے۔ لیکن جو امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ ایک تو اس آیت کی وجہ سے، جہری نمازوں کی وجہ سے اس لیے نہیں پڑھنی، اور سری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدا کرے۔ اور میں اگر امام جو سری نمازیں ہیں، سری نمازوں کے اندر امام اگر سجدے والی آیت تلاوت کر لے تو مقتدی تو نہیں سنی پڑھی ہے، لیکن فرمایا مقتدی بھی سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اگر امام سجدے والی آیت پڑھ کر سجدے کے اندر چلا جائے تو مقتدی بھی اس کی اقتدار کے اندر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ مقتدی نے آیت پڑھی، سجدہ تلاوت اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان آیت کو اپنی زبان سے خود پڑھے، یا خود نہیں پڑھتا تو اس کو سن لے یا اس کا ترجمہ سن لے، جانے کے اندر سنے جانے کے اندر سنے، سننے والے کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے تو سنی نہیں، لہذا امام سجدہ تلاوت کے لیے سجدے کے اندر جاتا ہے تو یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر امام کو سہو ہو گیا، اس نے کوئی چیز بھول گیا، تو فرمایا بھولا تو امام ہے، لیکن جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے تو اس کی اقتدار کے اندر مقتدی بھی سجدہ صاحب کرتے ہیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اور امام کی جو قرات ہے، امام کی جو فاتحہ ہے وہی مقتدی کی فاتحہ ہے، وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور فرمایا یہ جو فرمایا گیا کہ جس آدمی کی فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو اس سے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے آدمی کے بارے میں ہے، جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، یا جو امام امامت کروا رہا ہو اگر وہ امامت کے اندر صرف فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا، فرمایا اس کو سنو، لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، گھر کے اندر ہو رہی ہو، مسجد میں ہو رہی ہو، تو فرمایا انسان کو وہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے قرآن پاک کو سننا چاہیے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے سننا فرض ہے، قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے یا ایک آدمی سو رہا ہے، دوسرا اس کے پاس آ کر بلند آواز سے تلاوت کرنے شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا یہ تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے، کیونکہ وہ تو سو رہا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے، دو لوگ باتوں کے اندر ملوث ہیں، ایک آدمی آ کر ان کے پاس بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا یہ جو بلند آواز سے تلاوت کرنے والا یہ آدمی گناہ گار ہے، خود بھی گناہ گار ہے اور ان کو بھی گناہ گار کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے لیکن سننا فرض ہے۔ فرمایا اگر انسان اس کے اندر خدائی کرتا ہے پھر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق